الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ پیارے طلبہ عزیز، رمضان مبارک کے بعد یہ پہلا موقع ہے آپ سے مخاطب ہونے کا۔ اللہ پاک نے نیا تعلیمی سال شروع کیا اور دور دراز کی بستیوں سے آپ کو چن کر اٹھا کر اس ادارے کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو علم الہی اور علم نبوت حاصل کرنے کے لیے منتخب کیا۔ تو آپ جو یہاں آئے ہیں وہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی پسندیدگی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کا اجتبا کیا ہے، اللہ پاک نے آپ کا استفا کیا ہے، اللہ پاک نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے۔ ورنہ آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ذہین، آپ سے زیادہ سمجھدار بچوں سے دنیا بھری پڑی، لیکن اللہ پاک نے ان بچوں کا انتخاب نہیں کیا جو ذہین اور مالدار اور خوبصورت تھے، بلکہ اللہ پاک نے آپ کا انتخاب کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے انتخاب کی قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور محنت سے پڑھیں۔ روز اول سے جو بچہ محنت کرتا ہے اور روز آخر تک کامیاب ہوتا ہے، اور جو بچہ روز اول محنت نہیں کرتا اور سال بھر محنت نہیں کرتا بلکہ امتحان کے زمانوں میں محنت کرتا ہے، وہ بچہ کامیاب نہیں ہوا کرتا۔ اللہ پاک نے آپ کا انتخاب کیا، ماں باپ نے اپنی محبت کی چھاتی پہ پتھر رکھا، آپ کو اللہ کے راستے میں بھیجا، آپ اللہ کے راستے میں آ گئے، پڑھنا پڑھانا شروع ہو گیا، اساتذہ نے پڑھانا شروع کیا، آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ اب اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس سلسلے کو باقی رکھے، جاری اور ساری رکھے، اللہ پاک محرومی سے بچائے۔ ایک تو صاف ستھرے رہا کریں، صاف ستھرے رہنے سے خاص قسم کی برکت اللہ پاک نازل فرماتے ہیں۔ اساتذہ کا ادب احترام کریں، اساتذہ کا ادب اور احترام کریں۔ مدرسے کی جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ پنکھے ہوں، لائٹ ہوں، سوئچ بورڈ ہوں، یا مدرسے کی صفیں ہوں، چٹائی ہوں، تپائی ہوں، ہر چیز کا پاس و لحاظ رکھیں، اس کا مس یوز نہ کریں، غلط استعمال نہ کریں، ادب و احترام سے ان کا استعمال کریں۔ ادارے کے اندر جتنے خدام ہیں، کام کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ جو بھٹیارے ہیں، کھانا پکانے والے ہیں، سب کا احترام کریں، سب کا ادب کریں۔ جو بچہ ادب اور احترام کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی اس کی قسمت میں مقدر فرما دیتے ہیں۔ اساتذہ کی چغلی نہ کریں، اساتذہ کی غیبت نہ کریں، پشت کے پیچھے بیٹھ کر برائی نہ کریں، گروہ بندی نہ کریں، محسن صاحب جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف برائی نہ کریں۔ جتنا زیادہ ادب اور احترام کے ساتھ، صبر و شکر کے ساتھ، اخلاص اور اخلاق کے ساتھ آپ وقت گزارو گے، اتنے زیادہ آپ کامیاب سمجھے جاؤ گے۔ نیز باوضو رہنے کی کوشش کریں اور روزانہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھا کریں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اپنے سبق کا آغاز کریں۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے مجھے اس ادارے کے اندر پڑھنے والا بنا کر، طالب بنا کر داخل فرمایا ہے۔ میرے پیارے اللہ، جس عزت کے ساتھ میں ادارے کے اندر آیا ہوں، کہ اللہ اسی عزت کے ساتھ مجھے یہاں سے فارغ کیجیے۔ نیز اپنے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے ادارے کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کیا کریں۔ آپ معصوم ہیں، معصوموں کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہیں، تو آپ پوری امت کے لیے دعا کیا کریں گے نا انشاءاللہ۔
نہیں جو بچے پرانے ہیں وہ نئے بچوں کا ان کا دل جوڑنے کی کوشش کریں، ان کا دل توڑنے کی کوشش نہ کریں، ان کو گھر کی یاد نہ دلائیں۔ اور وہ معصوم بچے جب کئی مرتبہ گھر کی یاد آ کر رونے لگتے ہیں تو پرانے والے جو گھاڑ ہو چکے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کی مذاق اڑاتے ہیں۔ اس طرح کا مذاق بھونڈا مذاق ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ پرانے بچوں کو چاہیے نئے بچوں کو لے کر چلیں۔ اگر ان کا دل ٹوٹے تو دل ٹوٹنے نہ دیں، ان کا دل جوڑیں اور کہیں یار ہمیشہ تھوڑی رہنا اپنے کو یہاں، چند دنوں کے بعد بقرعید کی چھٹی ہوگی اس میں جائیں گے، اس کے بعد چند دنوں کے بعد پھر ششماہی چھٹی ہوگی اس میں جائیں گے، پھر سالانہ چھٹی ہوگی اس میں جائیں گے، 1-2 سال کے بعد حافظ ہو جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے، پھر گھر پہ ہی رہنا ہے، یہاں کوئی ہمیشہ ہمیشہ تھوڑی آئے۔ اس طرح کی بات کر کے ان بچوں کی دل بستگی کریں۔ اسی طرح جو بچے ساتھ میں ہوتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، پرانے بچوں کو چاہیے کہ ان کے علاج معالجے کی اپنے استاد سے مل کر، ذمہ دار سے مل کر فکر کریں، اس کو دوائی کھلانے کا اہتمام کریں۔ اس لیے کہ بچے جو بڑے ہوتے ہیں وہ بھی دوائی میں آناکانی کرتے ہیں۔ دوائی چیز ہی ایسی ہے کہ اس کو کھانا پسند نہیں کرتا کوئی۔ بچہ بڑا آدمی بھی کھانا پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے کسی نہ کسی کو مقرر ہو کر اس کو پلانا ہوتا ہے، اور جیسے پلاتے ہیں اللہ پاک شفا دینا شروع کرتے ہیں۔ تو جو بچہ بیمار ہو، اس کی جو دوائی آئی ہو، تو اس کے دوسرے ساتھی کو، جو پرانا ساتھی ہے بڑا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو وقت پر دوائی کی ترتیب سمجھ کے اس کو کھلائے۔ کسی استاد کے گھر سے مطبخ سے الگ سے کھانا اگر بیمار بچے کا بن رہا ہے تو لا کر کھلائے۔ یہ بچہ جب اپنے گھر پر جائے گا، بیمار بچہ صحت پا کر گھر پر جائے گا، اور امی کبھی پوچھے گی بیٹا مدرسے میں وقت کیسا گزرتا ہے، اور وہ جو تفصیل سنائے گا تو کہے گا کہ امی میرا ایک ساتھی ہے، اس نے جب میں بیمار تھا، بہت بیمار تھا، اس نے میرا سر دبایا، اس نے مجھے پانی پلایا، اس نے مجھے دوائی کھلائی وقت پر، اور وہ کسی استاد کے یہاں سے یہ مطبخ سے میرے لیے پرہیز کا کھانا بنوا کے لا کے دیکھا تھا۔ امی وہ میرا بہت پیارا ساتھی۔ ماں کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو ٹپکیں گے اور دعا کرے گی وہ ماں، پیارے اللہ، پردیش کے اندر میرے بچے کو جس نے راحت پہنچائی، اللہ اس بچے کو اللہ علم نافع عطا فرمائیے، اللہ اس کو آگے بڑھائیے، اللہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف مصیبت نہ آئے۔ تو آپ خدمت کر کے کسی بچے کی والدہ کے دور بیٹھے دعا لے سکتے ہیں، کسی بچے کی والدہ کے دور بیٹھے دعا لے سکتے ہیں۔ تو یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کر گزریں۔ کپڑے صاف ستھرے رکھیں، نہانے دھونے کا اہتمام کریں، ہر وقت باوضو رہا کریں، اور 2 رکعت نماز ہلکی پھلکی صلاۃ الحاجت پڑھا کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے ادارے کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، انتظامیہ کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے معصوم ہاتھ جب اللہ کے دربار میں اٹھیں گے تو یہ ہاتھ آپ کے خالی نہیں لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، رمضان کے بعد 3 رات میں اپنے گھر پہ رک نہیں سکا، مسلسل سفر پر ہوں، تھکا ہوا بھی ہوں، طبیعت بھی نڈھال ہے، آرام کا بھی تقاضا ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمارے مل بیٹھنے کو، آنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔